صبر بھی جیسے آپ کے اندر جیسے اہل بیت کے اندر تھا الحمدللہ۔ میں آپ کا خادم ہوں، اللہ کچھ حافظ۔ باتیں میری آپ سے یہ تھی کہ میں نے آپ کے ڈاکٹر زبیر کے ساتھ جو مناظرے ہوئے تھے، ڈاکٹر صفدر صاحب کے ساتھ جو مناظرے ہوئے تھے، طویل مناظرے تھے آپ کے 3 3 4 4 گھنٹے کے، وہ سارے دیکھے تھے میں۔ صحیح۔ تو ویسے تو میں چاہتا تھا ہمارے انڈیا کے ابو زید ضمیر صاحب ہیں، اہل حدیث جماعت کے بہت بڑے عالم پورے جی انڈیا کے، تو میں چاہتا تھا وہ آپ سے بات کریں، اور انشاءاللہ میں کوشش بھی کروں گا اس کے لیے کہ وہ آپ سے بات کریں، آپ کا مناظرہ ان کے ساتھ ہو، اگر دیکھتے ہیں اگر وہ کرتے صحیح۔ ہیں تو راضی ہوتے ہیں تو۔ آج جو موضوع کے ساتھ بات شروع ہوئی تھی وہ تقریباً جتنے بھی لوگوں نے بات کی سبھی اسی موضوع پر بات کی ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا، یہ الگ الگ۔ تو میرے بھی صحیح۔ 2 3 سوال ہے، چھوٹے چھوٹے سے، اسی سے جی سر، ریلیٹڈ ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر زبیر سے جب آپ کی بات ہوئی تھی تو آپ نے یہ ثابت کیا تھا وہاں پر ڈاکٹر زبیر کے سامنے کہ خلافت منسوس ہوتی ہے، یا اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور خلافت منسوس من اللہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا تھا، پھر میں نے بھی کافی دلائل اکٹھے کیے تھے اس کے اوپر۔ صحیح۔ اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی آدمی خلافت کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانتا ہے، یعنی وہ یہ مانتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خلیفہ بنا سکتا ہے، تو وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح۔ جی۔ تو سورہ نمل کی ایک آیت ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بے بس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے، کون قبول کر کے تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوائے کوئی دوسرا بھی الہ ہے عبادت کے لائق؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کی بات بھی کہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خلیفہ نہیں بناتا، اور میرا بھی ایمان یہی الحمدللہ۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بے بس کی پکار کو جب وہ پکارے تو کون قبول کرتا ہے اس کی پکار کو، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ مانتے ہیں اس آیات سے کہ اگر خلیفہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بنایا، اگر ہمارا ایمان یہ ہے تو مشرک ہوگا، وہ یہ شرک ہے۔ تو پھر ساتھ میں ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر ہم کسی اور کو پکاریں تکلیف میں ہماری، تو پھر یہ بھی شرک ہوگا اسی آیت کے مطابق۔ جی ساتھ جی۔ میں اس کی ایک آیت اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ ابھی پوری گفتگو میں آپ نے ماشاءاللہ ثابت کیا کہ مردے سنتے بھی ہے، اور ایمان بھی ہے، مردے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ چاہے تو سنا دیتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے۔ لیکن آپ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جو بھی آیات ہیں یہ بتوں کے لیے ہے، اور اللہ کے اولیاء کے لیے نہیں ہے، بتوں کے لیے۔ تو قرآن کی سورہ اسراء کی 56 اور 57 نمبر آیت ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اب اس میں بالکل واضح طور پر اللہ فرما رہا ہے کہ جنہیں دوبارہ یہ پڑھیں، لوگ آیا پکارتے آیا ہیں، دوبارہ پڑھیں۔ 2 آیات ہیں سورہ اسراء کی 56 57۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوائے جنہیں تم پکارتے ہو یا کچھ سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، لیکن نہ تو تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، جنہیں یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی نزدیکی کی تلاش میں رہتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز بھی ہے۔ تو اس آیت سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ تو خود اللہ کی نزدیکی کی تلاش کر رہے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھ رہے ہیں، اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، یعنی یہ نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تو میں اس آیت کو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس آیت کو اور جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی، وہ 2 آیات پلیز مجھے سمجھائیں، اس کے بعد میرا ایک سوال اور ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بس اتنی سی بات ہے۔ کیا اوکے، میں اس کو کھول دوں پہلے آیا کو، جو دوسرا آیا آپ نے پڑھی ہے نا سورہ اسراء کی، میں اس کو کھول دوں ایک منٹ۔ الاسراء بھیا
میں صفحہ نمبر پہلی بات یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو پہلی معاف کیجیے گا سورہ نمل کی آیت نمبر 62 پڑھی تھی پہلے میں نے. ہاں وہ یہ سورہ اسراء ہم سے گم ہو گئے پھر تو ایک منٹ میں بس معاف کیجیے. سورہ اسراء اما یجیب المضطر اذا دعاه وہ تو ہے میرا وہ تو ويجعل آمادہ لكم وہ تیار ہے. اچھا سو 56 جی. اچھا میرے بھائی جو آپ سورہ مبارک ہے یہ نمل کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. دیکھیں پہلی بات ہے یاد رکھیں قرآن مجید میں ایسے خطابات ہو سکتے ہیں جن کا ظاہر عموم ہے لیکن اس سے مراد عموم نہیں ہے, یا ایسے اوصاف عموم کے لیے ہوں لیکن اس کے مراد عموم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ الاتقان ہے فی علوم القرآن, عبد الرحمن سیوطی صاحب کی کتاب ہے, بہت ہی مشہور معروف علوم قرآن میں. ہاں یہ 2008 میں چھپی ہے دارالفکر میں. یہاں پہ دیکھیں النوع الحادی والخمسون فی وجوہ مخاطباتہ, اس میں جو سیکشن 51 ہے 51 سیکشن ہے کہ خود قرآن مجید میں جو خطابات ہیں اس کے کتنے اقسام ہیں. بہت سارے اقسام ہیں کہ خطاب مثلا یا ایھا الناس ہے, یا ایھا الکافرون ہے, یا ایھا النبی ہے. مختلف خطابات ہیں قرآن مجید میں. یہ خطابات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ اس میں سے جو نوع ثالث خطاب ہے وہ یہ خطاب العام والمراد بہ الخصوص. ایسے خطاب ہے جو ظاہر میں تو عام ہے لیکن اس سے مراد مخصوص افراد ہیں, سب نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی مثالیں بھی دے دیتا ہے. اچھا یہ سیوطی نے اس کو دوسرے کتابوں میں بھی بولا, دوسرے جو علماء ہیں علوم قرآن کے انہوں نے بھی کہا ہے. اس کے مثالیں قرآن مجید میں کئی ہیں. اب یہ جو آیت اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض, کہ کون ہے وہ جو مضطر بیچارہ لاچار کی پکار سنتا ہے اور اس کی لاچاری کو دور کرتا ہے اور آپ کو زمین کے خلیفہ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ آیت اس طرح ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور لاچار کی پکار نہیں سنتا تو پھر تو اسی عموم پہ لینا ہوگا نا کہ لاچار کی کوئی پکار کوئی نہیں سنتا. جالان کا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لاچار کی پکار بہت سارے لوگ سنتے ہیں. آپ کا اگر گھر جل رہا ہے آپ فون کرتے ہیں نا, فائر بریگیڈ آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ تو پکار تو لوگ سن سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو قرآن کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ قرآن کا مطلب یہ ہے میرے عزیز کہ یہ آیا مخصوص ہے, یہ عام نہیں ہے. ہمارے نزدیک یعنی شیعوں کے نزدیک یہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی جز نمبر 2, یہاں پر حدیث نمبر 25 ہے. اس حدیث نمبر 25 میں یہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے. صفحہ نمبر 775 میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض هذا لنا خاصة اہل البیت. یہ مخصوص اہل بیت کے لیے. وہ مضطر اہل بیت ہر لاچار کی بات نہیں ہے, وہ اہل بیت علیہ السلام سے مراد ہے کہ آپ لوگ بڑے لاچار ہو, مضطر ہو, امت نے آپ پہ بڑے ظلم کیے ہیں, آپ کے حقوق ضائع کیے ہیں, آپ کو ایک ہی بعد دیگر شہید کیا گیا ہے, تو آپ کا پکار کون سننے والا ہے؟ کوئی آپ کو سننے والا نہیں ہے. اور کون آپ کو خلیفۃ الارض بنائے گا؟ خلیفۃ الارض آپ کو اللہ تعالیٰ بنائے گا اور دوسروں کو بھی خلیفۃ الارض ہی بنائے گا. تو یہ مخصوص ہے اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے لیے. اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہے اس موضوع پر کہ خلیفۃ الارض اہل البیت علیہ السلام ہے, یہ عام نہیں. جی سر بولیں. جی یہ بات میں سمجھ گیا آپ کی, میرے دماغ میں آ گئی. میں عقل سے سمجھتا ہوں ساری باتیں آپ کی بات میں, لیکن جو آپ نے ڈاکٹر زبیر سے مناظرہ کیا تھا اس میں آپ نے دلیل دی تھی کہ خلیفہ اللہ کے سوائے اور کوئی بنا نہیں سکتا. اگر یہ عقیدہ رکھیں گے کہ کوئی اور بناتا ہے خلیفہ تو یہ شرک ہے. تو اس حساب سے تو پھر یہ سیم ہی آیت ہے اور اس کے اندر واو بھی ہے, مطلب بیچ کے اندر صرف واو بھی ہے کہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. دیکھیں اگر خلیفہ آپ دین میں خلیفہ بنائیں نا, کسی کو دین کا بادشاہ بنائیں گے تو یہ تو دین میں تصرف ہے نا,
تو یہ تو دین میں بدعت لانا ہے، یہ تو شرک، اور قرآن کی آیت ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اختیار لوگوں کو نہیں ہے کس کو خلیفہ بنا جائے، کس کو طاعت کا مقام دیا جائے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو مضطر ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام مراد ہے، عموم مضطرین کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر اس آیا میں. اب اگر مزید سوال ہے تو میں جواب شاید سمجھ نہیں رہے بات میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. جی بولیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خلیفہ کوئی اور بنائے تو یہ شرک ہے، تو یہاں پھر وہی چیز مدد کے لیے بھی آئے گی کہ اگر مدد کوئی اور کرے تو یہ بھی ہاں ہونا تو چاہیے. آپ سن نہیں رہے نا. تو مدد یہ مضطر کی جو بات ہو رہی ہے ہر مضطر کی بات نہیں ہو رہی، یہ مخصوص ہے، مخصوص اہل البیت علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے نا. اگر ہوتا یہ عام ہوتا تو بالکل کوئی اور مدد نہیں کر سکتا بھائی اللہ کے علاوہ. پھر مدد لینا، مدد طلب کرنا سب حرام ہو جاتا نا. بات آپ کی صحیح ہے. اگر عموم ہوتا، اسی لیے تو میں نے کہہ دیا نا اتقان وغیرہ میں سیوطی نے کہہ دیا کہ خطاب عام معنی خاص ہو سکتا ہے، مراد خاص ہو سکتا ہے. تو یہاں پر مضطر سے مراد امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویجعلکم خلفاء الارض. یہ مضطر وہی ہے جو خلیفہ بن جاتا ہے. یہ وہی مضطر ہے کہ وہ پہلے مضطر ہے، لاچار ہے، پھر اس کو خلیفۃ الارض بنایا جاتا ہے. یہ وہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہر مضطر کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ دنیا میں کوئی کسی مضطر کو مدد نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا. اس طرح مراد نہیں ہے. تو پھر آپ کی بات سے تو پھر یہ مطلب نکلے گا کہ اگر ائمہ کرام مدد کر سکتے ہیں تو پھر خلیفہ وہ بھی بنا سکتے ہیں. وہ خلیفہ بنا سکتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مثلاً اللہ نے ان کو یہ پوزیشن نہیں دی ہے کہ کسی کو امام بنا دینا. اب امامت اللہ کی جانب سے ہے. اس آیت میں تو دونوں کام ایک ساتھ ہی ہیں. کوئی بات نہیں شیخ، اگر کوئی دیکھیں میرے بھائی، آپ کا مشکل یہ ہے کہ آپ مضطر کو عام مضطر لیتے ہو نا. آپ مضطر سمجھتے ہو کہ اب ایک شخص مثلا اس کا گھر جل رہا ہے، یہ مضطر ہے. میں مضطر ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، یا میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی دوائی نہیں ہو رہی ہے، اس کو کوئی علاج نہیں ہو رہی ہے، مضطر ہے. عرض یہ کر رہا ہوں، یہ مضطر سے مراد وہ نہیں ہے. مضطر سے صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام یہاں پہ مراد ہے. ٹھیک ہے، میں نے مان لیا. اوکے، مضطر سے یہ مراد ہے. ہاں تو یہ پہلی آیت. دوسری آیت کی جو آپ نے بات کی ہے وہ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے. اس میں یہ ہے میرے بھائی، میرے عزیز، نہیں اسی آیت سے ڈاکٹر زبیر والے مناظرے میں انہوں نے ثابت کیا تھا نا، اس لیے سوال کیا تھا. جی سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں اسراء والی آیت نکال دوں آپ کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں تو اس آیت میں پھر مدد بھی اللہ ہی کر رہا ہے، پھر دوسرے مدد نہیں کر پائیں گے نا کسی آیت کے اکارڈنگ. حالانکہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس آیت کو. دوسرے مدد کر سکتے ہیں لیکن مضطر سے مراد، المضطر سے مراد یہ عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام. یہاں پہ ہاں قل ادعوا الذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. یہ اولئک کون ہے؟ یہ اولئک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو زمین آسمان کا خالق ہے، بڑا بھگوان ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی بارش کا خدا ہے، جیسے پرانے زمانے میں لوگوں کا عقیدہ ہوتا تھا، یا مثلا ہر قبیلے کے اپنی جو بھگوان ہے، یا 2-3 بھگوان ہیں، 2-3 بت ہیں. یہ جو ہیں یہ ان کی عبادت کرتے تھے. تو ان کا کیا عقیدہ ہوتا تھا؟ یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. اولئک الذین یدعون الی ربہم، یہ مشرک. اولئک الذین یدعون یبتغون، یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ جو بڑا بھگوان ہے یعنی اللہ تعالیٰ. کیونکہ مشرکین میں بہت سارے یہ تھے جو اللہ کو مانتے تھے. اذا سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. جب آپ مشرکین سے پوچھیں نا زمین آسمان کو کس نے خلق کیا، وہ کہتے تھے اللہ نے خلق کیا. یعنی مشرک اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے بتوں کو. کہتے تھے ایک اللہ ہے، اللہ کے نیچے جو ہے دوسرے بھی چھوٹے چھوٹے خدائے ہیں، بتیں ہیں، اور بعض وہ کہتے تھے فرشتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. فرشتوں کو بھی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے. کہتے تھے یہ مثلا یہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اولیاء اللہ ہے.
یہ اولئک یعنی وہ مشرکین، یہ مشرکین وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ، کوئی مثلا فرشتے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ستارے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی 2-3 بتوں، اس کے خاندانی بت ہیں، بتوں کی عبادت کر رہا ہے، یہ ان کو وسیلہ سمجھ کر ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ یہ وسیلہ ہو بڑے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحمت کرے گا، انہی بتوں کی جب ہم پوجا کرتے ہیں نا تو بڑا اللہ جو ہے وہ رحمت کرے گا، ویخافون عذابہ، اور یہ اس کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ جی سر بولیں۔ شیخ اس میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون، جنہیں یہ لوگ پکار رہے ہیں، جنہیں یہ لوگ مشرک لوگ پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کے نزدیکی تلاش کرتے ہیں، اس کو ترجمہ اولئک الذین یدعون، یہ جو خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، یہ خود یہ بتوں، مثلا یہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا مثلا یا فرض کریں کہ یا مثلا ہو سکتا ہے اس سے مراد آپ جو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں نا، یا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اس سے پہلے کی آیت سے یہ مطلب نکل رہا ہے، تو اس سے پہلے کی آیت ہے نا 56 نمبر، اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ اب اس آیت سے جو ہے نا یہی مطلب نکل رہا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں نا وہ تو خود اللہ کی نزدیکی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون، جی ہاں بولیں ہم، یہ جو یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ 3 صفت ہے کہ اللہ کی نزدیکی تلاش کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو اولیاء اللہ کی صفت ہے، یہ تو کسی کافر کی یا بت کی مشرک کی صفت نہیں ہے۔ نہیں بالکل یہ بالکل ہو سکتا ہے مشرکین کی بھی ہو۔ مشرک وہ ہیں جو خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، باطل خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی امید یہ ہوتی ہے کہ کافر جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ان کے یہ وسیلے کا سبب ہو، اور یہ جو بڑے رب ہیں ان بڑے رب سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب کی امید ڈرتے ہیں، اس کے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ معنی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معنی غلط نہیں۔ دوسرا معنی جو بن سکتا ہے یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں، بہت سارے مشرکین ہیں جو ملائکہ کی جو ہے وہ کرتے تھے، ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، یا مثلا کس کی عبادت کرتے تھے، وہ اس زمانے میں کوئی اولیاء کی عبادت نہیں کرتا تھا، یا تو ملائکہ کی عبادت کرتے تھے یا عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہوتی تھی یا ملائکہ کی۔ جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ خود اللہ کے سامنے وسیلے کی تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے بھائی، یہ بھی معنی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں معنی ترجمے کے لحاظ سے دونوں بن جاتے ہیں۔ شیخ الحمدللہ میں آپ کی بات کو بہت دھیان سے سنتا ہوں اور بار بار سنتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اور مجھے سمجھ میں بھی آتی ہے آپ کی بات۔ پیچھے بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے ابھی پہلی والی آیت بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے اور اس کا کچھ سمجھ میں آ گیا، لیکن پہلے والی آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا میں کہ آئندہ کبھی کوئی آپ کا درس یا لیکچر ہو تو اس میں آپ تفسیر کے ساتھ اس کی وضاحت کیجیے گا مجھے۔ جی انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی، تھینک یو سر۔ آپ ماشاءاللہ بہت صبر والے انسان ہیں، اور میں آپ کا میرے سارے گھر والے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے الحمدللہ بہت سارا سیدھا راستہ میں ملا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے، بہت اچھا کام لے دین کا آپ سے۔ جزاک اللہ خیر، بہت مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو عزت۔